السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہلکا پھلکا ایسے ہی بس جو نارمل زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے، لیکن اس کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جناب پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے نواحی علاقے میں جلسہ کرنا چاہ رہی تھی، ایک بہت بڑا عوامی اجتماع کرنا چاہ رہی تھی، اور اس عوامی اجتماع کو معطل کرنا پڑ گیا۔ مختلف جو معروف اینکرز ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب اعظم سواتی صاحب اگلے روز صبح کو 7:30 بجے راول پنڈی کا جو جیل ہے اس کے اندر، یاد رکھیں کہ 7:30 بجے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، گئے اور جناب عمران خان سے ملاقات کی، واپس آئے اور اس واپس آنے کے ساتھ ہی انہوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا کہ جناب ان وجوہات کے بنا پہ جلسے کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی موجود تھے، اور جو گئے اور باہر آئے تو اس دوران کوئی نئی خبر نہیں تھی، مطلب سیکیورٹی خدشات پہلے بھی تھے جب وہ اعظم سواتی صاحب ملنے گئے، اور سیکیورٹی خدشات مبینہ طور پہ بعد میں بھی تھے، لہذا یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ وہ جلسہ کرنے والوں کو پہلے بھی پتہ تھا، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ جناب ہم بالکل جلسہ کریں گے اور روک سکتے ہو تو روکو، اس طرح کی باتیں۔ پھر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ادھر بھی فٹ ہیں ادھر بھی فٹ ہیں، وزارت اعلیٰ بھی لوز نہیں کرنا چاہتے اور خان صاحب کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ ایک پوری ایک گیم ہے۔ اب اس کو پیسے بانٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لوگوں کو جو جلسے میں آنا چاہ رہے تھے یا جانا چاہ رہے تھے، جو کچھ بھی ہے، اور وہ پبلک ہوا ہے، وہ ویڈیو پبلک ہوا ہے۔ تو ہم جو کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہے اتنی جو پاور کاریڈور کی پارٹیاں ہیں اس میں میجورٹی ایسی پارٹیز کی ہیں جو اپنی جو بھرپور پبلک جو سپورٹ ہے اس کو انجوائے نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ انویسٹمنٹ کے ذریعے، وسائل مہیا کرنے کے ذریعے، اور مختلف جو طاقتور جو انویسٹرز ہیں ان سے انویسٹ کروا کے تو ایک سیاسی منظر نامے پہ وہ زندہ ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح کئی واقعات ہوتے ہوں گے جو کہ نہیں آتے منظر عام پہ، لیکن بہرحال یہ جو پارٹیاں ہیں ان کا جو اور پیسے کا جو آپ ایک اپنی سرگرمیاں چلانے کے لیے اور اس میں انویسٹمنٹ کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے۔ اور صرف یہاں پہ نہیں ہوتا ہے، امریکہ میں بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک اور جو ریپبلکنس ہیں ان کو ڈونیشنز ملتی ہیں، لیکن وہ ڈونیشنز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملتی ہیں، اور ظاہر ہے ڈونیشنز جو ان کو ملتی ہیں ان کے پولیٹیکل پروگرام پہ ملتی ہیں، اور ان کا پولیٹیکل پروگرام جو ہوتا ہے تو اس جو سوچ کے لوگ ہیں یا اس مالی مفادات کے لوگ ہیں یا اس معاشی مفادات کے لوگ ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے اپنی کمپین چلا سکیں اور وہ جیت کے آئیں، اور جب جیت کے آنے کے بعد جب حکومت بنائیں تو صدر صاحب جو ہے اپنی جو اس معاشی گروہ کے جو مفادات ہیں ان کے عین مطابق پالیسیاں بنائیں اور ڈیموکریسی کے نام پہ بنائیں۔ تو کم و بیش یہ دنیا کے ہر خطے میں ہوتا ہے اس طرح، لیکن پاکستان کا چونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاسا بننے کی کوشش کرتی ہے، اس طرح کے اقدامات
کی طرف جب کوئی سوچتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہوتا ہے تو اس کی تردید بھی کرتی ہیں، لیکن ابھی چیزیں اتنی کھل کے سامنے آئی ہیں کہ اب اس طرح نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا ایشو کیا ہے؟ عمران صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اس کی کوئی منظم پارٹی ہے، نہ اس کی کیڈر پارٹی ہے، نہ اس کی تنظیمیں ہیں، نہ پہلے تھی نہ ابھی ہیں، نہ اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پہ تنہا سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، انقلاب بھی تنہا لانا چاہتے ہیں، اگر کوئی انقلاب ہے تو ایسی بات تو ہے نہیں، اور وہ اصلاح بھی تنہا لانا چاہتے ہیں، سب کچھ تنہا لانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اقتدار میں جو ہے وہ مطلب آنے کے لیے سہارا ضرور ان کے تلاش میں ہیں، سہارا لیا ہے ماضی میں، اور جو اب سہارا نہیں بن رہے ہیں ان پہ ناراضگی اس بات کی ہے، کوئی ریاست کے کردار کو نہیں بدلنا چاہتے، یہ اسی ریاست کو رکھنا چاہتے ہیں، بس یہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کسی اور کی جگہ پہ یہ وزیر اعظم بن جائیں، کسی اور کے ساتھ ڈیل کے بجائے ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ 2018 میں تو ڈیل ہی ہوا تھا نا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کی دوستی یا دشمنی کے نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ میری سیاست کے قریب ہے اور کون میرے سیاست کے قریب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معروضی طور پہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے لوگوں کو اب اس بات کی شدید ضرورت ہے ہر حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، کہ اب اس چیزوں کو گہرائی سے دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں اور ایک مثبت سیاست اور مثبت فکر کی طرف آگے بڑھیں تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔